بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ کا جو صدارتی الیکشن تھا، اس کے بعد پاکستان میں عام خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ کچھ نرمی ہوگی، کچھ ان کو فیسیلیٹیشن ان کی ہوگی، کچھ ان کو سہولیات دی جائیں گی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن کے بعد تحریک انصاف پہ سختی بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کا جو رویہ ہے اس میں بھی ہمیں کچھ سختی نظر آ رہی ہے۔ اور آج تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن نے اور پارٹی کے کچھ دیگر رہنماؤں نے یہ اعلان کیا ہے کہ تحریک انصاف 24 نومبر کو احتجاج کرے گی، یعنی کہ یہ وہ کال ہے جس کا کافی دن سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ تو 24 نومبر کو تحریک انصاف کو بڑا احتجاج کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے احتجاج کی کافی کالز دی ہیں۔ تو معاملہ کدھر جا رہا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب عمر ایوب خان صاحب سے۔ عمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم میر صاحب، کیسے بہت آپ؟ شکریہ، الحمدللہ۔ 24 نومبر پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے یہ بتائیں کہ کل آپ اور آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں، جن میں سے تقریباً 2 آپ کے ساتھیوں کا تعلق جوڈیشل کمیشن سے تھا، تو آپ لوگ ڈیالہ جیل گئے عمران خان صاحب کو ملنے، اور وہاں آپ کو گرفتار کر لیا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو رہا بھی کر دیا گیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب یقین جانے کوئی میرا خیال ہے وہ جس طرح سرکس میں کوئی کچھ کرتا ہے نا، کوئی بے وقوفانہ بچپگانہ حرکت کی انہوں نے۔ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، جج صاحب نے آرڈر کیا تھا، عموماً جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ فیملی ممبرز کو وہ ملنے دیتے تھے منگل کے دن اور سیاسی ساتھیوں کو جمعرات کے دن۔ تو ہمیں انسٹرکشنز آئیں کہ جی کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے تو آپ منگل کے دن 2 بجے جا کے ملیں گے۔ ہمارے پاس آرڈر تھا اور نام تھے جن لوگوں نے جا کے ملنا تھا، تو اس پہ شبلی فراز سے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کے اور ممبر جوڈیشل کمیشن، میں خود تھا لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی جوڈیشل کمیشن ممبر، پھر ہمارے احمد خان بچر صاحب پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیڈر، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین، اسپیکر اسد کیسر صاحب اور سابق اسپیکر اور ایم این اے، اور ہمارے سنی اتحاد کونسل کے پریزیڈنٹ اور ہیومن رائٹس کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ اچھا، یہ سارے ذمہ دار شخصیات تھیں، ان کو انہوں نے جناب، ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ٹائم پہ 1:45 بجے، ہم نے وہاں پہ گیٹ پہ گئے اور جو طریقہ کار ہوتا ہے ہم نے کہا جی ہمیں 2 بجے کا ٹائم ہے تو آپ بتا دیجیے گا۔ وہاں پہ ڈیالہ جیل کے سٹاف سے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ روڈ کے پار انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا وہ تذلیل کر سکیں، ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہوتا، پرابلم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کھڑے ہو کے بات چیت کر رہے تھے، آپ کے ساتھی بھی میڈیا کے وہ بھی آ کے بات چیت ہم لوگ کر رہے تھے۔ جس وقت ٹائم ہوا 1.5 گھنٹے کے بعد ہم لوگ انتظار کرتے رہے، وہ ٹائم گزرتا گیا، ہم نے کہا یہ پھر 5-6 گھنٹے انتظار کریں گے۔ ہم لوگ پھر ان کے پاس گئے پولیس کو، ہم نے کہا جی کہ جیل کی انتظامیہ کو بتا دیں، ہمیں صاف صاف بتا دیں، آج ملاقات کرانی ہے تب بھی بتا دیں، نہیں کرانی تب بھی بتا دیں، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم لوگ آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ انتظار کریں، ہم لوگ آ کے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکشن 144 لگا ہوا ہے۔ کہا ہم لوگ 4-5 لوگ ہیں، ہمارا کیا کام سیکشن 144 سے۔ اس دوران جی ہم نے کہا ہم لوگ 10 منٹوں کے بعد آپ ہمیں بتا دیں، ہم لوگ آپ کے آ کے پوچھیں گے۔ 10 منٹ گزر گئے، ہم لوگ گئے، ہم نے کہا جی ہمیں بتا دیں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ نہیں جی آپ کو اندر آنا پڑے گا۔ کہا بھائی کہاں پہ آنا پڑے گا؟ آپ کو اندر چوکی میں آنا پڑے گا۔ انہوں نے پکڑ لیا، ہم لوگ باہر آئے، ہم نے کہا جی یہ کیا حرکت آپ لوگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا، گاڑی میں ڈرائیور کو نکالا، میرے فلیگ کار لگا ہوا، پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا، پولیس کا بندہ بیٹھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے، گاڑی میری اندر لے گئے، فلیگ کار نیشنل اسمبلی کی گاڑی، ڈرائیور کو زد و کوب کر کے اس کو اندر تھانے میں لے گئے۔ وہ ڈرائیور جو پولیس کا اہلکار بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا آپ بہت غلط غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی ہمیں معلوم ہے ہم لوگ غلط حرکت کر رہے ہیں، غیر قانونی حرکت ہے، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، انٹیلیجنس ایجنسی والوں کا آرڈر ہے، صاف اور حکومت والوں کا، ان لوگوں کا آرڈر ہے، اوپر سے آرڈرز ہیں۔ وہاں پہ ہمیں بٹھایا، ہم نے کہا جی ہم لوگ آپ کا کچھ نہیں وہ کرتے، ہمیں بتائیں ہمیں کس چیز کے ذریعے آپ نے اندر کیا۔ ان کے پاس میر صاحب کوئی جواب نہیں تھا، کوئی چیز تھی نہیں۔ اور اس کے بعد جناب تقریباً گھنٹہ تھا یا کچھ اس طرح ٹائم تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ ایس ایچ او یا اور کوئی سامنے نہ آئے، کہا جی آپ نکلیں ابھی ادھر سے۔ ہم نے کہا جی ہمیں بتائیں، ہم لوگ یہاں سے نکلتے نہیں، ہمیں زور سے انہوں نے دھکیل کے پھر نکالا۔
کہ جی آپ جائیں، پر آپ نے میڈیا سے نہیں بات کرنی. وہاں پہ سامنے آپ کے میڈیا کے ساتھی تھے، ان سے ہم نے بات کی. ہم لوگ جا کے پھر کے پی ہاؤس میں ہم نے میڈیا ٹاک کی. آج صبح الحمدللہ پٹیشن ہم نے دائر کی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن بھی آئی جی پورٹل پہ وہ بھی دے دی. اور آدمی اسپیکر صاحب کو نہیں بتایا آپ نے؟ ان کو بھی بتایا، ان کو بھی اسپیکر. اچھا، ان کو آپ اکثر اوقات بتاتے رہتے ہیں، کبھی وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، کبھی ایکشن نہیں لیتے، تو اس مرتبہ انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ اس بار جی یہ ہوا ہے کہ گھنٹے کے بعد انہوں نے کسی سے بات کی نہیں کی، یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ کوئی جواز صحیح نہیں تھا ہی نہیں ہمیں وہ کرنے کا. 144 تو ہوتا ہے، کوئی نعرہ بازی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے. ہم لوگ تو کورٹ آرڈر کے تحت وہاں پہ جا کے اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں. جیل میں تو کوئی خوشی تو نہیں جاتا نا ملنے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے. تو لہٰذا میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی جواز تھا ہی نہیں، نمبر ایک. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی، متعدد چیزیں جو ہے اسپیکر صاحب کو پہلے بھی میں نے لکھا ہے، میں نے میسج لکھا تھا. میں نے کہا جی جس وجہ کے لیے وہ اسپیشل کمیٹی بنی ہے، اس خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں جو اس کا کام تھا اس پہ وہ انہوں نے کام نہیں کیا. وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی طرح ایک اس کو اختیار کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال ہو رہا ہے اس کا. یہ بتائیں عمر ایوب صاحب کہ اب آپ پر بینگ اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی پاکستان میں کتنے آپ پہ مقدمات ہیں؟ نون میرا خیال ہے 100 سے تو کراس کر گیا ہوں. 100 سینچری ہو گئی آپ کی؟ سینچری ہو گئی. آپ کو مبارکباد دوں یا رہنے دوں؟ میرا خیال ہے دے دیں. دے دوں؟ دے دیں. اور مزے کی بات یہ ہے جی کہ ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اس کی وجہ سارے بوگس پرچے. ایک دن میں 4 اکتوبر کا جو یہاں پہ تھا، اس پہ میرے اوپر ایک دن کے اوپر اسلام آباد اور پنڈی میں 24 ایف آئی آرز ہوئی ہیں. اچھا. اور اس پہ 14 فورنرز ایکٹ، یعنی کہ میں سارے مقدمے اسلام آباد میں ہوئے ہیں؟ اسلام آباد اور پنڈی جی، یا اور زیادہ تر وہ 4 اکتوبر کے 98% اسلام آباد میں. اچھا، یہ میں نے اس پر بات کیا. کچھ پولیس کے افسران کہتے ہیں جی کہ یہ جو ایک دن میں کسی شخص پہ بہت سے مقدمات قائم ہوتے ہیں نا مختلف شہروں میں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کانسپریسی میں انوالو ہے یا نہیں ہے. تو کانسپریسی آج کل جو ہے وہ صرف ایک شہر میں نہیں ہوتی. کانسپریسی شروع ہوتی ہے ایک شہر میں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. میر صاحب، یا یہ کنسپریسی ہے تو میرے اوپر تو 14 فورنرز ایکٹ بھی لگایا کہ میں غیر ملکی شہری ہوں. فورنرز ایکٹ لگا دیا؟ وہ بھی 3-4 پرچوں میں مجھ پہ فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے. اچھا، یہ پولیس والے کہیں جان بوجھ کے تو غلط دفعات نہیں لگاتے کہ آپ کو فائدہ ہو؟ کوئی معلوم نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی ڈفرز بیٹھے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. پر جو بھی کر رہا ہے، مطلب ابھی مجھ پہ فورنرز ایکٹ یا لگا ہوا ہے. الحمدللہ پاکستان میں، مطلب ہم لوگ پاکستان کے شہری ہیں. 1947 سے پہلے کہ یہیں پہ، کیونکہ پہلے آپ پر ایک ایف آئی آر تھی کہ آپ نے موٹر سائیکل چوری کی، اور چوری کی موٹر سائیکل پہ آپ ایک ایکس رے مشین چوری کر کے لے جا رہے تھے، اور اسی موٹر سائیکل پہ کوئی 2 بندے بھی آپ اغوا کر کے 4 قتل بھی کیے. تو یہ عقل مانتی نہیں کہ اس طرح کا مقدمہ درج بھی ہو سکتا ہے. ہوئے ہیں سر، ہوئے ہیں میر صاحب. اور میرے اوپر گجرانوالا، آپ کا اللہ بھلا کرے، لاہور کے مختلف جگہوں میں، آپ کا فیصل آباد، میاں والی، پنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، اٹک، ہر جگہ پہ بیک وقت یہ ساری وارداتیں کی. اچھا، آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہے عدالتوں سے؟ آج بھی عمران خان صاحب کو بھی ریلیف ملا ہے، آپ کو بھی ریلیف ملتا ہے، تو آپ کو عدالتوں سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، حکومت سے شکوہ ہے؟ میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹائم میرا، آپ کئی بار آپ نے پروگرام پہ بلایا، آپ کے پروڈیوسر صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ معذرت کی جی میں روڈ پہ ہوں یا عدالتوں میں جا رہا ہوں. میرا تقریباً 95% ٹائم عدالتوں میں حاضری کا لگتا ہے، کیونکہ آپ عدالت میں حاضری نہ کریں تو آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری آ جاتے ہیں، اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. وہ ایک کیس میں آپ کو پکڑ لیں تو آپ کے پھر سارے کے سارے کیسز کھل جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اور عدالت سے ایک کیس میں، میاں والی کے کیس میں ہم لوگ بری ہوئے ہیں. وہ جج صاحب کو انہوں نے چینج کر دیا اے ٹی سی سرگودا کے. ابھی وہاں پہ اور بھی کیسز لگے ہوئے ہیں، بہت سے اور کیسز لگے ہوئے ہیں. تو بھگت رہے انشاءاللہ، کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو 24 نومبر کو ایک احتجاج کی کال آج سامنے آئی ہے، ذرا پہلے سن لیتے ہیں جی کہ احتجاج کی کال کس حوالے سے دی گئی ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے. آج عمران خان نے فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے، اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے،
آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہمیں نے آزادی میں رہنا ہے. اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا. 24 نومبر کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے لیے کال دیا. تو عمر ایوب صاحب 24 نومبر کو کیا کریں گے آپ لوگ؟ ابھی ہمیں یہ میڈیا کے ذریعے ابھی میں نے سنا ہے، جب میں آ رہا تھا لیفٹ پہ تو آپ کے ایک ساتھی نے مجھے بتایا تھا. ابھی ہم لوگ ساتھی مشورہ کریں گے، جو ساتھی وہاں پہ مل کے آئے تھے خان صاحب سے، ان سے بھی مشورہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا احکامات تھے، اور ان احکامات پہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات ہیں ان پہ منون ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو 24 نومبر کی جو ڈیٹ ہے، اس سے پہلے ڈیٹ دینے کے مسئلے پہ آپ کی پارٹی میں کافی متضاد آ رہی تھیں، اور آپ کے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے جی کہ جو سوابی کا جلسہ تھا اس میں اعلان ہونا تھا، تاریخ کا نہیں ہوا، پھر اعلان ہو گیا. تو جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے 9 نومبر کو کیا کہا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے. وہ کال یہ ہوگی، ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے. عمران خان سن لو، یہ تمہاری عوام تمہاری فائنل کال کی تاریخ کی انتظار کرے گی. اچھا، یہ فائنل کال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فائنل کال یہ جی کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں جو ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. ابھی جو آپ عدالتی نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، متعدد کیسز ہیں، ہر کسی پہ ہمارے کیسز ہیں، ورکرز پہ. ہر لوگ جس عدالت میں جاتا ہوں وہاں پہ ہمارے ورکرز کے خلاف، غریب لوگوں کے خلاف غیر مطلب بالکل بوگس کیسز کیے ہوئے ہیں. ان کیسز کو ختم کریں اور فریش الیکشن کے لیے آئیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ کریں، اس کا احترام کریں. یہ وہ کال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جو ایک بوگس کیس میں ان کو اندر رکھا ہوا ہے، وہ ختم کریں. یہ وہ کالز ہیں جس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. اور جو جس طرح میں نے ابھی آپ نے جو سوال کیا اور میں نے جواب دیا کہ اپنے ساتھیوں سے بھی جا کے ہم لوگ مشورہ کریں گے کہ جو ان کے احکامات آئیں وہ ہم لوگ اس پہ منوان انشاءاللہ کریں گے، ایکسیکیوشن کریں گے. کیا یہ درست ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ڈو اور ڈائی، مارو یا مر جاؤ کی پالیسی پہ چلے؟ ہم لوگ تو ان کا دیکھیں میر صاحب، ہم لوگ تو پی ایم عمران خان صاحب کی جس انسٹرکشنز آتی ہیں اسی بھی چلتے ہیں. سوابی کے جلسے میں جب تک ان کی انسٹرکشنز نہیں آئی تھیں کسی کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. مجھے پتہ ہے، میری ابھی 2 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا جون کا مہینہ، مئی جون میں تھا یا اس طرح کوئی تھا. اور اس وقت میں سیکریٹری جنرل تھا. تو پی ایم عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر ہم لوگ کال دیں اسی طرح کی. انہوں نے کہا نہیں، وہ کال میں خود دوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا، ہاں جی، انہوں نے کہا وہ خود میں کال دوں گا. اور آج انہوں نے پھر خود. تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آتے، اور اگر ہم گھروں کو واپس نہ جائیں تو پھر ہمارا جنازہ پڑھ لیں. ابھی ہم لوگ جا کے جس طرح میں نے کہا نا جی کہ فائنل انسٹرکشنز علی امین خان صاحب نے اپنے جلسے میں بات کی ہے. جو انسٹرکشنز وزیر اعظم صاحب نے اپنے ساتھیوں کو دی ہیں اڈیالہ جیل میں، آج ابھی ہم لوگ ان سے گفت و شنید کریں گے کہ انسٹرکشنز کیا تھیں. آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جاتی؟ 2 مہینے سے نہیں ہونے دے رہے. سیاسی لیڈرشپ کو بغیر کسی وجہ کے مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی. جو میسج انہوں نے دینا ہوتا ہے وہ ایسے بھی مل جاتا ہے. وہاں پہ انہوں نے باگنگ ڈیوائسز اور وہ لگائے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس والوں نے چیزیں لائیو سن رہے ہوتے ہیں جو پی ایم عمران خان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب. تو ان کو پتہ نہیں کس چیز کی تشویش ہے، ہم نے کیا بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا ہم لوگ یہاں پہ کوئی چھولے بیچنے آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. برا نہ منائیے گا، چھولے بیچنا کوئی بری بات ہے نہیں. چھولا بیچنا بہت اچھی بات ہے، پر ہم لوگ چھولا بیچنا ایک بڑا مہذب کام ہے. پر ٹائم ضائع کر کے ہم لوگ وہاں پہ چھولے بیچنے والے لوگ جو ہیں ان کے بڑے فین ہیں. خود میں چھولے بیچنے والے بہت سے لوگوں کا بہت بڑا فین ہوں، ان کے چھولے جا کے کھاتا ہوں میں. نہیں، چھولے ہمیں بھی بڑے پسند ہوتے ہیں، اور الیکشن میں ہم لوگ چھولے اور گڑ اور یہی چیز جس پہ ہم لوگ کیمپین کرتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں چلاتی ہے. پر جب اڈیالہ جیل میں ہم کسی سیاسی لیڈر سے بات کریں گے تو یا موسم کا حال پوچھنے تو نہیں آ رہے ہیں یا وہاں پہ. اچھا، یہ جو آپ نے پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ چھوڑی تھی وہ تو آپ نے عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد چھوڑی تھی؟ میں نے بالکل جی میں نے کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو جس طرح آپ سے بات کی ہے، میرا 95% ٹائم تو ان عدالتوں میں لگ رہا ہے. تو جو کام انسان کا ہوتا ہے سیکرٹری جنرل کا بہت زیادہ ایک انوالوڈ کام ہے، بہت زیادہ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچیدہ کام ہے. تو وہ میں الیکشن کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چیز میں کر نہیں پا رہا تھا. اچھا یہ ویسے آپ کے عہدے کا تقاضا تو نہیں ہے، لیکن آپ کی جگہ پہ سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہے، اس میں کوئی الیکشن لاز کی خلاف ورزی ہے. نہیں جی میر صاحب دیکھیں یہ پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے اے این پی پارٹی کا انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو الیکشن جو نہیں ہوا ان کا الیکشن، تو ان کو انہوں نے 20,000 روپے فائن کر کے ان کو الیکشن سمبل الاٹ کر دیا. ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں. باقی پارٹیوں کا ان کے لیے دوسرا قانون ہے، ہمارے لیے دوسرا قانون ہے. یہ تو بات پھر درست نہیں ہوئی. اچھا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد بھی آپ کے بہت سے ایم این ایز یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ ان کے گھروں پہ ریڈز ہو رہی ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے گھر کی خواتین جو ہیں وہ بھی تشدد کی شکایت کر رہی ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی یہ پریشر کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جی انیکا بھٹی صاحب ہیں اور شوکت بھٹی صاحب کی ہمشیرہ ایم این اے، ان کے گھر میں اور ان کے والد صاحب کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ہمارے باقی ساتھی بھی جو ہیں، ہمارے احمد خان بچر صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر، ان کی فصل انہوں نے اٹھا کے لے گئے. لوگوں کو اینٹی کرپشن کے فضول کے پرچوں میں ان کو مبتلا کیا ہوا ہے. ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ہے جس کو پنجاب کا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا پرچہ نہ دیا ہو، جن کے خلاف کیسز نہ دیے ہوں، اور بوگس کیسز. کسی کے خلاف کوئی چوری کا ڈال دیا، کسی کے خلاف کچھ ٹریکٹر کا ڈال دیا، اس طرح کے کیسز میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے. اچھا ایک ایم این اے ہیں آپ نے ان کا نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لیتا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ پریشر دیا جا رہا ہے کہ جی آپ پارٹی میں فارورڈ بلاک بنائیں قومی اسمبلی میں. ایسی بھی کوئی بات ہے؟ بالکل یہ لوگ یہ تو ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں برملا کہتا ہوں انٹیلیجنس ایجنسیز والے انوالوڈ ہیں. ایک بار ہم لوگ اڈیالہ جیل میں گئے تو انہوں نے جب یہ بات کہی مجھ سے کہ جی آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، تو میں نے کہا جی جو ادارے جو لوگ کر رہے ہیں سیاست میں مداخلت، وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دیں کہ ہم لوگ سیاست میں انوالومنٹ نہیں کریں گے، مداخلت نہیں کریں گے، ہم بھی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو یہ حالات ہیں جی اس وقت معاشرے میں اور پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں. وہ لوگ تو چیخیں مار رہے ہیں بیچارے، ان کی فیملیز کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو برباد کیا جا رہا ہے. گھر کے اندر جا کے خواجہ شیراز صاحب کو جس طرح اٹھایا گیا، ملتان وہ گئے، ان کو ادھر ہی آ کے انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا اور زد و کوب مطلب ان کو لے گئے، سیلمنٹ ڈالا. جب ٹھیک ٹھاک ہم نے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں، ہم آپ کو دوبارہ الیکٹ کروا دیں گے. مطلب وہ ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا وہاں جی ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں کچھ ایم این ایز ایسے بھی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش ہو رہی تھی تو وہ نظر نہیں آئے ہمیں وہاں پہ، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ بھی نہیں دیا. آپ نے ان کو شوکاز نوٹس دے دیا، وہ سارے اب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں جی یہ تو پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے، اور پارٹی کی کور کمیٹی نے اور پولیٹیکل کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تو ہم لوگ سارے اس کو مانتے ہیں، اور لیڈرشپ نے دیا ابھی ان کو جواب دہی. تو ان کو نہیں، لیڈرشپ تو آپ ہی ہیں نا، آپ ہیں، گور خان صاحب ہیں. نہیں ہم تو فرد واحد ہیں. جو ہماری پارٹی کا سٹرکچر ہوتا ہے، باقاعدہ ہماری کور کمیٹی میں اور پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ ہوتی ہے اور اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ لیا جاتا ہے. فرد واحد کا وہاں پہ نہیں ہے، تو اکثریت رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا. ان کو جواب دہی تو دینی پڑے گی. اچھا تو انہوں نے بہت سے ایم این ایز نے جواب تو دے دیا ہے، تو فیصلہ کب ہوگا؟ فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی. اچھا جی. تو یہ آپ ویسے خود سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ مجھے آپ کی وہ تقریر یاد ہے جو آپ نے لیٹ نائٹ کی تھی قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد، اور آپ نے وہ پورے حالات بتائے تھے کہ جن حالات سے آپ اور آپ کے ساتھی گزر رہے ہیں. تو اس تقریر کو سامنے رکھیں اور پھر آپ کا جو شوکاز نوٹس ہے اس کو سامنے رکھیں تو کنٹراڈکشن نظر آتی ہے. میر صاحب دیکھیں شوکاز نوٹس کا پارٹی کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، جواب دہی ان کو دینی پڑے گی، یا وہ سیٹسفیکٹری ہوگی تو ویل اینڈ گڈ. پارٹی نے فیل کیا، پارٹی کی لیڈرشپ نے فیل کیا کہ جی یہ ان سے طلبی ہونی چاہیے، ایک پروسیجرل ایشو ہے، کمیٹی ڈیسائیڈ کر لے گی، اور فائنل اتھارٹی پی ایم عمران خان صاحب ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کے دور میں پی ٹی آئی کا ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر بننا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے؟
پی ٹی آئی کا آپ یہ اندازہ لگا لیں، عوام کی ووٹ آپ کے ساتھ ہے، پر جو ووٹ وہاں پہ پڑتی ہے تو فارم 47 جب بنتا ہے نیکسٹ ڈے یا اس دن کی رات کو، وہ اس کے ساتھ صفر غیبانہ طور پہ لگ جاتے ہیں کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے، تو لہٰذا اس آگ کا دریا ہمیں عبور کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آگ کا دریا آپ عبور کر کے جب آتے ہیں اور اس کے بعد کافی سارا وقت بھی آپ گزار لیتے ہیں، لائلٹی بھی تبدیل نہیں کرتے، اور پھر پارٹی کہتی ہے جی کہ آپ جو ہے اس دن نظر نہیں آئے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم والے دن، اور شو کاز نوٹس دے دیتے ہیں۔ نہیں، کئی دیکھیں جی، کئی ساتھی ہمارے ہیں ان کو یا پارٹی نے فیل کیا ہے تو کسی وجہ سے فیل کیا ہے، شو کاز نوٹس ہے، اس کا وہ جواب دے دیں، اللہ خیر صلاح، پارٹی ایکسیپٹ۔ میں یہ سوال اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ یا تو پارٹی یہ کہتی کہ سب ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں، یہ نہیں کہا آپ نے، اور ہم نے میر صاحب، ہم نے سارے لوگ ہمارے کانٹیکٹ میں تھے، اچھا ایم این ایز اور سینیٹرز، جو کانٹیکٹ میں یا نہیں آئے یا کوئی ایشو تھا ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا، کئی ان میں سے تھے وہ کانٹیکٹ میں تھے، انہوں نے اپنا جواب دے دیے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب آپ نے صحیح کلیریفائی کر دیا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ یہ بات بہت کھل کے کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے، یعنی کہ مسلم لیگ نون سے، اس سیاسی حکومت سے بات نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ اس کی وہ بہت سی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اب رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ اس حکومت کے ایڈوائزر فار پولیٹیکل افیئرز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے خود دشمن ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ جو اس وقت ہے نا، وہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج پتے کی بات بتا رہا ہوں، نہ پچھلے 2 سال میں اور آگے ان کا ٹینیور ابھی 3 سال اور ہے، وہ بندہ آنکھ نہیں مارے گا۔ سیدھی بات ہے، سیدھی بات اگر انہوں نے کرنی ہوئی تو ان کو ہمارے ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ تو عمر ایوب صاحب، بڑا واضح میسج ہے تھرو رانا ثناءاللہ کہ آرمی سے تو آپ کی بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو نون لیگ سے ہوگی، آپ کو ہم سے بات کرنی پڑے گی۔ میر صاحب، نون لیگ کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ہمارا الائنس ہے، وہ بات کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھیں۔ پر بنیادی طور پہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی چل رہی تھی تو میں نے تو کھلم کھلا بات کی تھی کہ ان کے اپنے لوگ جو اسپیشل کمیٹی کے رکن بھی تھے اور وہاں پہ تھے، وزیر قانون اعظم تارڑ کے پاس مسودہ نہیں تھا، پیپر نہیں تھا، وہ خود ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک آیا نہیں ہے، ڈرافٹ نہیں آیا، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ جی 502 ورکشاپ سے آئے گا، کہاں سے آئے گا اور کون بنا رہا ہے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا تھا۔ اور مطلب بلاول بھٹو صاحب آ کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی یہ نہیں، یہ پرانا ڈرافٹ نہیں ہے، یہ اور ڈرافٹ ہے، مطلب ان لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا تھا۔ سو لہٰذا ریئلسٹکلی ان کو یہ تو جو بات کرتے ہیں اس پہ تو کوئی ریلائی کر ہی نہیں سکتا، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں بنیادی طور پر۔ اچھا، تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے وہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو کوئی ریلیف دیں گے۔ دیکھیں جی، ریلیف ہم لوگ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی جدوجہد میں لگیں اور جب کنڈیشنز ہوں گی ریلیف خود بخود۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیں کہ جو جدوجہد ہے 24 نومبر کی جو کال ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مقصد؟ 24 نومبر کی کال کا جس طرح آغاز میں بھی آپ نے جب اس سیگمنٹ کو شروع کیا تھا، آپ نے پوچھا تھا جی مقصد کیا ہے ہمارا، یہی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب اور ہمارے باقی جتنے لوگ ہیں جن کے خلاف غلط کیسز ہیں اور جن کو غلط امپریزن کیا ہوا ہے، جس میں ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، چودھری جاز صاحب ہیں، ہمارے ملٹری کورٹس کے ساتھی ہیں، ہمارے حسان نیازی صاحب ہیں، بہت سارے اور ساتھی جو ہیں، ان ساروں کو رہا کیا جائے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور فریش الیکشن۔ اچھا، اگر آئین اور قانون کی بالادستی کو ہم سامنے رکھیں تو اگر کسی نے 9 مئی کے دن کسی وردی کو لہرایا ہو پبلکلی اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہو اور اب وہ آدمی گرفتار ہے، تو اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیے جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار کی ہے کہ وہ ویڈیو فوٹوز سے سامنے لائے نا،
16 مارچ کے ہو، 9 مئی کے ہو، وہ ساری کی ساری ویڈیو فوٹیجز لائیں جو پوری انسنسرڈ ویڈیو فوٹیجز ہیں. وہاں پہ آپ کو معلوم ہے اس گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا، میرے ساتھ مراد سعید صاحب تھے، زلفی بخاری صاحب تھے، اور جیسے ہم لوگ یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں اندر انٹر بھی ہو رہے تھے، وہاں پہ شبلی فراز صاحب اور بیرسٹر گور صاحب آئے. انہوں نے کہا جی یہاں سے نکلیں، یہ ٹریپ ہے. پیچھے ہم لوگ ہٹے، اوپر سے پولیس اور رینجرز نے اور ایف سی والوں نے انہوں نے بغیر کسی اس کے پتھراؤ شروع کر دیا اور ٹیئر گیس چلیں. پولیس خود کبھی پتھراؤ کرتی ہے مطلب بغیر کسی اس وجہ کے. اور ہم لوگ اندر جا رہے تھے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پیش کرنا تھا جج صاحب کے سامنے، پر نہیں، انہوں نے ٹریپ بنایا ہوا تھا. اور وہ حالات ہم لوگ کہتے ہیں جی اس کی ویڈیو فوٹیج دکھائیں. اچھا، اب یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ٹریپ تھا؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل کے اندر حراست میں، ہماری لیڈرشپ مختلف جگہوں میں تھی. آپ مجھے بتائیں لاہور سے، لبرٹی سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں یہاں پہ، آپ کی چوکی پہ یا کہیں پہ بھی ہو سیکشن 144 لگ جاتا ہے وہاں. اچھا، آپ جیسی لبرٹی سے آتے ہیں اور جیل روڈ پہ آتے ہیں، وہاں پہ پولیس لائنز ہیں، وہاں پہ 2-3 ہزار پولیس کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آ کے 50 آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا رائٹ گیئر میں. وہ کدھر تھے سارے لوگ؟ وہ نفری کدھر تھی؟ آپ کی کوئک ری ایکشن فورس کدھر تھی؟ وہ ملٹیپل بیریئرز وہاں پہ لگے ہوتے ہیں. اس دن سارے کے سارے کوئی چھٹی پہ چلے گئے؟ کہاں پہ چلے گئے؟ مطلب وہ ساری کی ساری چیزیں ہی آپ کی غائب ہو جاتی ہیں. آپ کا یا ایک موب آ رہا ہے جس طرح بھی آ رہا ہے اس کو آپ روک لیں، ورنہ تو آپ کا، ہم نے خود ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے، کتنی بار کھائی ہے. جب ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو موٹر وے کھود کے رکھ دیتے ہیں، وہاں پہ تقریباً 12 ڈی پی اوز کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو بات ہنسنے والی بات ہے نا جی کہ ان کے پاس تیاری نہیں تھی. ان کو معلوم ہے، خود ہی انہوں نے کنویکٹ کرنا تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک گجرانوالہ کی عدالت میں پنجاب پولیس کے 2 اہلکار جو ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ گواہی دی ہوئی ہے کہ ہمیں 7 مئی کو پتہ چل گیا تھا کہ 9 مئی کو کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. تو اس گواہی کے مطابق ان کو 7 مئی کو پتہ تھا. تو وہ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بہت سے جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان کو مختلف شہروں میں جو نامینیٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں 7 مئی کو پتہ تھا کہ 9 مئی کو کچھ ہونے والا ہے. چلیں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات سناتا ہوں. انہوں نے جناب والا جو پرچہ ہم پہ ہوا ہے اور جو خارج بھی ایک میاں والی کا ہوا تھا ATC سرگودا کا، اس پہ یہ تھا جناب کہ یہ آپ کا ادھر موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں تو چکری انٹرچینج جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کھڑی تھی اور اس بلٹ پروف گاڑی میں، تو اس پہ وہ پولیس کا بندہ جو ہے وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے، تو جو لیڈرشپ تھی ساری، ابھی جتنی لیڈرشپ انہوں نے نامنیٹ کی ہے وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے کنسپائر کر رہے تھے. ابھی لینڈ کروزر میں کتنے بندے پیچھے آ سکتے ہیں؟ بلٹ پروف میں پچھلے سیٹ پہ 3 ڈرائیور اور 1 پیسنجر، 5 بندوں سے زیادہ آپ کو معلوم ہے نہیں. ڈگی اس کی بند ہوتی ہے، تو وہ پولیس کا بندہ، وہ جان پہچان جس کی نہ ہو، وہ کدھر آ کے یہ بات سن سکتا تھا؟ مطلب یہ ان کی وہ ساری کی ساری کنسپیرسی جو انہوں نے پرچے ڈالے ہوئے ہیں وہ اس بنا پہ ڈالے ہیں. تو میر صاحب یہ تو ایک کہتے ہیں نا، ایک کیا کہتے ہیں مزاخانہ، ایک وہ بنایا ہوا ہے، مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے، مذاق خیز بات بنائی ہے. اچھا، ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں کیونکہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ماضی میں وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. تو آج کل حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اس پہ ان کی رائے جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمر ایوب صاحب، آپ کیونکہ فنانس منسٹر بھی رہے ہیں، یہ بتائیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا، یہ تو آپ مانیں؟ میر صاحب کوئی ڈیفالٹ سے نہیں بچایا. ہم لوگ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ تقریباً کر ہی چکے تھے اور کر رہے ہیں. پھر مطلب یہاں پہ 17 سپتمبر 2024 کو فائنینس منسٹر نے IMF کے پاس جانا تھا، وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ جو ٹارگیٹس آپ سیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کبھی میٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. نہ آپ کے انرجی ریفارمز، میں نے کہا انرجی ریفارمز کا کیا کریں گے؟ تو وہ ہنس پڑے آگے سے. اور تو میں نے کہا جی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ جس طرح کنٹرول کر رہے ہیں، آپ نے امپورٹس کو، مطلب انڈسٹری کا گلا آپ نے دبایا ہوا ہے، امپورٹ آنی نہیں دے رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ شو کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کی ہے. یہ غلط بات ہے. انڈسٹری آپ کی ڈیڈ ہے، انرجی پروڈکشن آپ کی فلیٹ لائن کر گئی ہے. لوگ جو ہیں وہ سولر پہ جا رہے ہیں، آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ رہی ہیں.
آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز انفلیشن افراد زر وہ بڑھ رہی ہے. آج بھی میں نے جو چیئرمین ہمارے فائنینس اینڈ ریونیو کمیٹی ہے نوید قمر صاحب کو, ان کو میں نے میسیج کیا ہے. میں نے کہا جی فائنینس کمیٹی کی میٹنگ آپ فی الفور بلائیں, کیونکہ ایک منی بجٹ آ رہا ہے. گورنمنٹ اپنے ریونیو ٹارگٹس بالکل میٹ نہیں کر رہی ہے. یہ اپنے ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ گورنمنٹ منی بجٹ لا رہی ہے. جی منی بجٹ لا رہی ہے. اور آپ کے اس ادارے کے آپ کے نیوز کی سٹوری ہے, مہتاب حیدر صاحب نے لکھی تھی اور انہوں نے بھی بریک کی تھی, اور انہوں نے ایکوریٹلی کہا تھا منی بجٹ لا رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک ہے. اور ریونیو ٹارگٹس نہیں, لیکن آپ یہ نہیں مانیں گے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اور جو عام کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی بھی نہیں بالکل نہیں. اس کو ٹیکنیکل اس میں جارگن میں نہیں جانا چاہتا. صرف یہ ہے کہ ان پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو لگ رہی ہے وہ ابھی آج یا کل میں یہ پھر انکریز کریں گے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز. انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو تیل کی قیمت جس تیزی سے نیچے آئی تھی, کیونکہ چائنا کا اور باقی جگہوں میں اکنامک ایشوز آ رہے تھے, ان کی اکانومی ذرا سلو ہوئی ہے, تو مارکیٹ پیٹرول کی نیچے, تیل کی قیمت نیچے آئی تھی. پر اس کا ابھی الٹ افیکٹ, اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا, میں نے ان لوگوں کو بتایا بھی, میں کہا جی تھوڑا بہت ہم بھی دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, تو لہٰذا اس وقت اور وہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا کی جو اکنامک سلو ڈاؤن سے آئل جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے. آئل ڈیمانڈ کم ہونے کی بنسبت آئل پرائسز جو کم ہے, تو اوپیک کا جو ریونیو ہے وہ کم ہوگا. وہ اس کمی کو آئل پرائسز کو زیادہ کر کے پورا کریں گے. زیادہ آؤٹ پٹ کریں تو قیمت مزید نیچے جائے گی, تو ان کی اکانومیز ہٹ ہوں گی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو. تو اپنا بیلنس برابر کرنے کے لیے وہ تیل کی قیمت بڑھائیں گے. تیل کی قیمت جیسے بڑھائیں گے تو پاکستان میں خود بخود یہ زیادہ بڑھے گی. اگر ہم کچھ انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالیں گے تو وہ یوکرین میں جنگ بند کرائیں گے, پھر وہ کوشش کریں گے کہ غزہ میں جو اسرائیل کی جارحیت چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے. تو انٹرنیشنل لیول پہ 2 یا 3 جنگیں اگر بند ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل اکانومی جو ہے اس میں تھوڑی سٹیبلٹی آئے گی, اس کا اچھا اثر پاکستان پہ بھی پڑے گا؟ میر صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, پر یہ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ایک بزنس ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, اس نے اپنا ریونیو دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح اوپیک کنٹری جو تیل پروڈیوس کرتی ہیں انہوں نے اپنا ریونیو دیکھنا ہوتا ہے, اپنا ملک چلانا ہوتا ہے. تو جس وقت سٹیبلٹی مزید آئے گی اور معیشت چلے گی دنیا میں, اللہ کرے امن آئے اور چلے, تو پھر اس کا جو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جی وہ اپنی تیل کی قیمت بڑھائیں گے, وہ اس کا الٹ ہوگا دنیا میں, کیونکہ ڈیمانڈ ایک دم بڑھے گی. وہ یہ بڑی معیشتیں ہیں, تو یہ جس وقت ڈیمانڈ بڑھے گی, امریکہ ہو گیا, چین ہو گیا, یوکرین ہو گیا, رشیا ہو گیا, تو اس کے ساتھ ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ تیل کی قیمت آٹومیٹکلی وہ بھی بڑھے گی, کیونکہ آپ کی آؤٹ پٹ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی جتنی کہ ڈیمانڈ بڑھے گی. ڈیمانڈ بڑھے گی واللہ عالم وہ آٹومیٹکلی پریشر پڑے گا قیمتوں پہ, قیمتیں بڑھیں گی, اور اس کا پھر برہان جو ہے پاکستان پہ آئے گا. تو آپ کو ٹرمپ صاحب سے کوئی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں؟ نہیں, دنیا دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے اس وقت ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اپنی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بڑھانی ہے. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ یہاں پہ SIFC ہو گیا, تو فلانا ہو گیا, تو DIFC ہو گیا. آپ بیوروکریسی کے اوپر بیوروکریسی بنانے جا رہے ہیں, آؤٹ پٹ 0/0. ابھی تک انہوں نے PI کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے انہوں نے بولی رکھی تھی تقریباً 80-85 ارب روپے. خدا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں. وہ 10 ارب روپے دے کے ایک ریل اسٹیٹ کمپنی نے کہا کہ جی ہمیں PI 10 ارب پہ دے دیں. مطلب کوئی مذاق ہے؟ اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے PIA لینی ہے. مطلب وہ کوڑی کے باؤ یا بک رہی ہے تو دے دینا جی. ایک چیز ہے, اس کی قیمت مارکیٹ میں یا 100 روپے ہے, تو میر صاحب آپ کو پتہ چلے کہ جی یہ ایسٹ جو ہے یہ انڈر ویلیوڈ ایسٹ ہے, اس کی قیمت بعد میں بڑی اچھی ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں گے. بعد میں آپ اس کو بیچیں تو آپ کو تو فائدہ ہوگا نا, صوبے کو تو فائدہ ہوگا. تو لہٰذا آپ کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پروفیشنل بیسس پہ چلائیں, ان سے نہیں چل رہا. پرائیویٹائزیشن پروگرام ٹھپ, انویسٹمنٹ ٹھپ, آپ کی افراد زر بڑھ رہی ہے. غریب لوگوں سے پوچھیں, اپنے کیمرہ مین باقی لوگوں سے پوچھیں, بجلی کا بل دیکھیں, گیس کی ابھی شارٹیج آنے والی ہے, گیس کی قیمت بڑھے گی, گیس کی بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہوگی. صبح کے وقت نہانے کے لیے آپ کو جن جن شہروں میں گیس ہوتی ہے, نیچرل گیس ہوتی ہے, وہاں پہ گیس لوڈ شیڈنگ ہوگی, نہ شام کو ہوگی, نہ دن کو ہوگی, نہ دوپہر کو ہوگی. اچھا, آخر میں یہ بتائیں کہ کرکٹ سے آپ کو کوئی دلچسپی ہے؟ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونے والی ہے 2025 میں, تو انڈیا کی ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے, تو اس پہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ انڈیا کے بغیر چیمپئنز ٹرافی کروانی چاہیے, یا جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی 3rd وینیو پہ جا کے ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں, وہ والا آپشن منظور کر لینا چاہیے؟
میر صاحب اب سبجیکٹو وہ ہے، میں تو پاکستانی ہوں، مطلب پالیٹکس اسائڈ میں تو اپنے نیشنلزم پہ قائم رہوں گا کہ انڈیا نہیں آنا چاہتا، اس کی مرضی نہ آئے، پاکستان اپنا کام کرے، اپنی ٹرافی کرائے۔ حالانکہ آپ پہ فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے۔ مجھ پہ فورنرز ایکٹ لگا ہے۔ چلیں دیکھیں جی، بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب پہ فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے، سابق یہ غیر ملکی شہری ہیں، لیکن عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، پاکستان کو انڈیا کے بغیر ہی چیمپئنز ٹرافی کروا لینی چاہیے۔ یہ فورنرز ایکٹ کے ایک ملزم کا موقف ہے، پتہ نہیں آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔